رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر آج جو تو نے عمل کیا ہے، جابر آج جو تو نے عمل کیا ہے، آج جو تو نے ثبوت دیا ہے اپنے ایمان کا، تیرے اس عمل کو دیکھ کر اللہ نے 7ویں آسمان سے تجھ کو سلام کہا ہے، 7ویں آسمان سے تجھ کو سلام کہا ہے۔ جابر کیا عمل تو نے کیا ہے۔ یہ ہے صحابہ۔ ایسا ایکسٹریم پوزیشن بھی اگر ہم کو آ گیا، ایسا ہی ثبوت دینا ہے۔ ہمارے پاس ذرا کچھ ہوتے پریشان، نماز چھوڑ دیے، روزہ چھوڑ دیے، کہے کا اللہ کیا اللہ چھوڑ دو بھائی، سب چلتے رہتا زندگی میں، ہم کمانے کھا رہے ہیں۔ ذرا رزق زیادہ آ گیا تو بھی اینٹنا، ذرا کم ہو گیا تو بھی اللہ سے منہ پھیلنا، ایسا ہمارا ماحول ہو گیا، ایسا ہمارا ماحول ہو گیا۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اور ایک ہمارے بارے میں کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں اس طرح ہم کو بھول جاتا ہے گویا اس نے اس کی پریشانی کے وقت مجھ کو پکارا ہی نہ تھا۔ ہو زیادہ رزق مل گیا اللہ کو بھول جاتے، اگر تنگی میں آ گئے اللہ سے منہ پھیر لیتے، ایسا ہمارا معاملہ ہو گیا ہے۔ لیکن جو معاملہ ہم کو کرنا ہے، اگر رزق میں آزما لے اللہ، بھوک سے آزما لے اللہ، تو ہمارے لیے مثال وہی ہے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی جماعت۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھوک کی ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کرتے چلو ایمان تازہ ہو جائے۔ 3 صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین احد کے میدان میں جو پیاس سے آزمایا تھا، اس موقع پر تینوں صحابہ نے جو مثال بیان کی ہے، قیامت تک کوئی لوگ ایسی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ صرف صحابہ کی جماعت تھی جن میں کثرت تھی، جن میں قوت تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ جو احد میں مسلمان کو کافی جانی نقصان ہوا، 70 کے قریب صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ جب مسلمانوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا ایک ایک جگہ، اور زخمی صحابہ کو ایک ایک جگہ کیا جا رہا تھا، اور جب جنگ رک گئی تھی تو ایک صحابی اپنے ہاتھ میں پانی کا مشقیزہ لیے ہوئے زخمی صحابہ کو پانی پلاتے جو سے نکل رہے تھے۔ جب مشقیزہ لیے ہوئے ایک صحابی پانی پلاتے نکل رہے ہیں، ایک آواز آتی ہے، مجھ کو پانی دے دے، مجھ کو پانی پلا دو، مجھ کو پانی پلا دو۔ دوڑے دوڑے مشقیزہ لیے ہوئے صحابی اس زخمی صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، جو ہی پانی ڈالنے لگتے ہیں ایک دوسری آواز آتی ہے، مجھ کو بھی پانی لا دو، مجھ کو بھی پانی لا دو۔ کیا آزمائش ہے آپ دیکھیے، ایکسٹریم پوزیشن، آزمائش کی حد، اللہ اکبر، موت، اس کے اوپر پیاس، اللہ اکبر، زخموں سے چور جسم، اس کے اوپر پیاس لگ رہی ہے۔ پہلے والے صحابی کو جب پانی دینے جاتے ہیں دوسری آواز آتی ہے، اور ایک زخمی صحابی آواز دیتے ہیں، مجھ کو بھی پانی پلا دے، مجھ کو بھی پانی پلا دو۔ یہ پہلے والی صحابی کے کان میں جو ہی آواز جاتی ہے، اس مشقیزہ لیے ہوئے صحابی کو کہتے ہیں، سن میرے بھائی، سن میرے بھائی، کیا تو نے اور ایک پیاس کی آواز نہیں سنی ہے؟ مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت اس کو ہے، پہلے تو اس کو پانی پلا دے، پھر آ کر مجھ کو پانی پلا دینا۔ یہ صحابی مشقیزہ لیے ہوئے دوسرے صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، وہ بھی زخموں سے چور ہیں، وہ بھی پیاس سے آ رہی ہے ان کو، لیکن پانی جیسا ہی ڈالنے جاتے ہیں آواز آتی ہے، ارے کوئی مجھ کو بھی پانی پلا دے، کوئی مجھ کو بھی پانی پلا دے۔ یہ دوسرے والے صحابی کہتے ہیں، اے میرے بھائی کیا تو نے سنا نہیں؟ کیا تو نے میرے بھائی کی آواز نہیں سنی؟ وہ کہتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے، یہ میرے بھائی سن لے، پہلے تو اس کو پانی پلا دے، پھر آ کے مجھ کو پانی پلا دینا۔ دوڑے دوڑے یہ مشقیزہ لیے ہوئے صحابی پانی کا تیسرے زخمی صحابی کے پاس پہنچتے ہیں، جیسا ہی ان کو پانی پلانے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جام شہادت ان کو نوش فرما دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ دوڑے دوڑے یہ سوچ کر کہ دوسرے صحابی نے پہلے پانی کے لیے کہا تھا، دوسرے کے پاس آتے ہیں، جب اس کو پانی دینے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی پلانے سے پہلے جام شہادت ان کے سامنے نوش فرما دیتے ہیں۔ یہ دوڑے دوڑے سوچ کر پہلے صحابی کے بعد یہ صحابی آتے ہیں، جب پہلے صحابی کے پاس پانی دینے ہی جاتے ہیں اللہ ان کو بھی جام شہادت نوش فرما دیتا ہے۔ پانی نہ پیے، مسلمان کی خاطر، ایک دوسرے کی خاطر
پیاس کو جھیل لیے, جام میں شہادت نوش فرما لیے, لیکن نہیں, جب تک میرا مسلمان بھائی پیاس نہیں بجھائے گا, آج مجھ کو نہیں پلانا, موت واقع ہو گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا اتحاد کا ثبوت, موت کے سامنے دنیا کو اتحاد کا ثبوت دیا صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت نے. اور آج کچھ نماز کا طریقہ سیکھ کر, کچھ 2-3 فتوے لے کر, کچھ یہ معلومات کر کر, کچھ وہ معلومات کر کر, لوگ مسلم امت کو تفرقے میں بانٹتے چلے جا رہے ہیں. تو شافعی ہے, تو مالکی ہے, تو حنبلی ہے, تو اہل حدیث ہے, تو ہماری مسجد میں نہ, تو ہماری مسجد میں نہ, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. پوری امت کو تفرقے میں ڈال کر امت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور وہ صحابہ کی جماعت تھی جن کے ماننے والے ہم ہیں, جن کی اتباع کرنے والے ہم ہیں. وہ صحابہ موت سامنے ہے لیکن دنیا کو اتحاد کا ثبوت دے رہے ہیں. یہ نہیں پوچھا پہلے والے صحابی نے, پانی کی آواز آ رہی ہے, ذرا یہ دیکھ لو وہ شافعی ہے, وہ مالکی ہے, وہ حنبلی ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ حنفی ہے, پہلے وہ جانچ کر لو پھر پانی دینا. نہیں, اتحاد کا ثبوت صحابہ نے دیا. چاہے جو معاملہ ہو جائے, کوئی مسلک ہمارے اختلاف نہیں, کوئی نفرت ہمارے اندر نہیں. رسول کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ہے, اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے. ارے ایک ہو جاؤ مسلم, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہو جاؤ مسلم, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشکر. ایک ہو جاؤ, کالے گورے نٹے چپٹے حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل حدیث سب ایک ہو جاؤ, تم ایک امت ہو. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. یہ جو میری امت ہے ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں, بس مجھے سے ڈرو. فَاتَّقُونِ, مجھے سے ڈرو. آزمائے گا اللہ زندگی میں کبھی بھوک سے پیاس سے. معاملہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا. یہ نہیں چپے لے کے مٹی خور بن گئے, چٹھی والوں بن گئے, وہاں رہن سینٹروں کو چلے گئے. نہیں, آزمانے والا اللہ ہے, آزمائش کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. دعا کرتے رہو ہمیشہ, اللہ ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھ جن میں ہم کھڑے نہیں اتر سکتے, جن کی ہماری طاقت نہیں ہے, ایسی آزمائش ہم سے مت لے. آمین. 2 باتیں ہیں. خوف سے آزمائے گا, مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے, گھبراؤ نہیں ابو بکر, ہم 2 حدیث اللہ ہمارے ساتھ ہے. بھوک اور پیاس سے آزمایا جائے گا, جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, تو احد کے 3 صحابی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ایمان نہیں چھوڑے. احد کے میدان میں یہ نہیں بولے کیا اللہ کیا جنت کا وعدہ کرا, اسلام میں آگے تو ایسی موت مر رہے ہیں, کوئی زبان پہ شکوا نہیں, جہاں میں شہادت نوش فرما لی, پرواہ نہیں, پرواہ نہیں. بھوک اور پیاس سے آزمایا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں تیسری بات جس کو آزمایا جائے گا, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں سے, تمہاری جائیداد سے, تمہاری پراپرٹی سے, تمہاری انڈسٹری سے, تمہارے خزانوں سے, تمہارے بینک بیلنسوں سے آزمایا جائے گا تم کو, تمہارے مال سے. مال دے کر بھی آزمائے گا اللہ, مال نہیں دے کر بھی آزمائے گا اللہ. ذرا مال آ گیا, اینٹنا شروع, میں ہم کمائے, باپ دادا چھوڑ کے گئے, ہماری کمائی ہے, ہم خرچ کریں گے, ہم. ارے ایسا محسوس ہوگا مسلمان بعض دولت مند روڈ پہ نکلے تو ایسا چلتے ہیں, بس چال میں ہی ایسی اکڑ ہوتی ہے جیسا پوری جائیداد کو جو سر کے اوپر پھینک کے نکلے ہوئے ہیں, ایسی اکڑ. اور مال دیے تو بھی اکڑ ہے, اور مال نہیں ہے تو شکوا کرتے بیٹا کیا میرے اوپر آ گئے, کیا حالات, میچ ملا کیا اللہ کو, ایسا کہ کو وقت آیا, یہ وقت دیکھنے سے پہلے تو موت دیکھ لینا تھا میں, ایسا کہ کو مال ہے تو آئٹ ہو گئی, مال نہیں ہے تو ناشکری میں چلے گا, ادھر بھی ناشکری میں چلے گا, ادھر بھی ناشکری میں مبتلا ہو گیا. افسوس. ارے اللہ نے کہہ دیا ہے یارو, زندگی میں آنے کا مقصد یہی ہے. آزمائش چل رہی ہے تمہاری خوف سے, بھوک اور پیاس سے, مالوں سے آزمائش چل رہی ہے, دے کر بھی نہیں دے کر بھی.
ارے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی تو مال دے کر بھی آزما گیا تھا، مال نہیں دے کر بھی آزما گیا تھا. انہوں نے کیا ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے؟ وہی ثابت قدمی کا ثبوت تم کو دینا ہے. اتنی بات ہے لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے میں اچھے عمل کرنے والا. آئیے صحابہ کو آزما گیا مال کے معاملے میں. جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم